بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامیات جماعت اول کی کتاب میں خوش آمدید۔ آج ہم اپنے پہلے سبق ناظرہ قرآن مجید کا آخری حصہ پڑھیں گے، جس میں ہم آج سورۃ الناس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ سبق کے آغاز سے پہلے ہم چلتے ہیں آج کے حاصلات تعلم یعنی SLOs کی جانب۔ آج کا ہمارا SLO ہے قرآن مجید کی آخری 4 سورتوں کی تلاوت کر سکیں۔ یہ 4 سورتیں کون سی ہیں؟ سورۃ اللہب، اس کی تلاوت ہم کر چکے۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الاخلاص سیکھا۔ اس کے بعد ہم نے سورۃ الفلق کے بارے میں چند اہم معلومات اور اس کی تلاوت کرنا سیکھی۔ آج اس سبق کا آخری حصہ ہے جس میں ہم سورۃ الناس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ تو اس سے پہلے ہم پچھلے سبق میں موجود کچھ اہم باتیں آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ اس سبق کا پچھلے سبق سے ایک ربط اور تعلق قائم ہو جائے۔ تو پیارے بچوں، سب سے پہلے آپ بتائیں فلک کا کیا معنی ہے؟ فلک کا کیا معنی ہے؟ تو ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ فلک، جو اس سے پچھلی سورت کا نام بھی ہے سورۃ الفلق، فلک کا معنی ہے صبح۔ اور اس کے بعد اگلا سوال، سورۃ الفلق میں کن اشیاء سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے؟ یعنی وہ کون کون سی اشیاء ہیں جن سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی گئی ہے؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا وہ 4 چیزیں ہیں۔ نمبر 1، من شر ما خلق، جو بھی چیز ہے، ہر چیز کے شر سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں رات کی اندھیری اور اس میں موجود نقصان دہ اشیاء سے۔ اس کے بعد ہم نے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی ان لوگوں سے جو آپ کو نقصان پہنچانا چاہتے ہیں کسی بھی ذریعے سے، جادو کے ذریعے سے۔ اور سب سے آخر میں وَمِن شَرِّ حَاسِدٍ إِذَا حَسَدَ، حسد کرنے والوں کے حسد سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ یہ ہیں وہ 4 چیزیں جن سے ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگتے ہیں۔ اور اس کے بعد آخری سوال، سورۃ الفلق کی پہلی آیت سنائیں۔ تو اساتذہ کرام، یہ ویڈیو یہی روک کر طلبہ سے مختلف آیات سنیں، یا پہلی آیت یا دوسری یا تیسری، یا جو بچہ مکمل سورت سنانا چاہتا ہے وہ مکمل سورت بھی سنا لیں، پھر ہم اس لیکچر کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی تو بچوں، جیسے کہ آپ نے ایک آیت یا سورت سنائی اور مجھے بہت خوشی ہوئی کہ آپ نے یہ سورت بہترین انداز سے اور تجوید کے ساتھ تلاوت کی۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سبق کی جانب۔ سب سے پہلے آپ کو معلوم ہونا چاہیے، جیسے کہ ہم نے پہلے بھی آپ کو بتایا، کہ آج ہم اپنے SLO میں موجود 4 سورتوں میں سے آخری سورت اور قرآن مجید کی بھی آخری سورت سورۃ الناس کی تلاوت کرنا سیکھیں گے۔ تو آپ باادب ہو کر، باوضو ہو کر اور باوقار انداز سے بیٹھ جائیے تاکہ قرآن مجید کے ادب کا حق ادا ہو سکے۔ سبق کی جانب بڑھنے سے پہلے کچھ سوالات، تاکہ آپ کے ذہن میں سبق کا ایک نقشہ بن جائے اور آپ کو کچھ نہ کچھ اندازہ ہو جائے کہ آج ہم سبق میں کس چیز کی، کس صورت کی اور اس صورت میں موجود کون سے اہم مضامین کو سیکھنے جا رہے ہیں۔ سب سے پہلا سوال ہے ہمارا، ہمیں ہمیشہ کس کی پناہ مانگنی چاہیے؟ تو جیسے کہ ہم نے آپ کو بتایا تھا سورۃ الفلق میں کہ ہمیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے، اس لیے کہ وہی اکیلا عبادت کے لائق ہے، وہی سب سے طاقتور ہے اور وہی سب سے زیادہ قدرت رکھنے والا ہے۔ جب سب سے زیادہ قدرت بھی اسی کے پاس، سب سے زیادہ طاقت بھی اسی کے پاس، سب سے زیادہ اختیار بھی اسی کے پاس، تو ہمیں ہر مصیبت سے، ہر شر سے کون بچا سکتا ہے؟ اللہ تعالیٰ بچا سکتا ہے۔ اگلا سوال، ہمیں ہر برائی اور مصیبت سے کون بچاتا ہے؟ بالکل ٹھیک، ہمیں ہر برائی سے اور ہر مصیبت سے اللہ تعالیٰ ہی بچاتا ہے۔ اور آخری سوال، معوذتین میں کون کون سی صورتیں شامل ہیں؟ ہم نے آپ کو بتایا تھا کہ معوذتین وہ 2 صورتیں جن کے ذریعے سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگی جاتی ہے۔ اس میں سے پہلی صورت تھی سورۃ الفلق، جو ہم نے پچھلے سبق میں پڑھی، اور اگلی صورت اور دوسری صورت ہے سورۃ الناس، جو کہ ہم آج پڑھیں گے۔ تو معوذتین میں 2 صورتیں ہیں، سورۃ الفلق اور آج کے سبق میں موجود سورۃ الناس۔ اب ہم چلتے ہیں اسلامی نقطہ نظر۔ تو پیارے بچوں، یاد رکھیں، ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے سورۃ الناس۔ اس سے پہلے ہم نے سورۃ الفلق اور اس سے پہلے ہم نے سورۃ الاخلاص پڑھی۔ تو آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ سونے سے پہلے
सोने से पहले रात को सूरत अल-इखलास, सूरत अल-फलक और सूरत अन-नास की तिलावत करना और अपने दोनों हाथों पर फूंक कर अपने पूरे जिस्म पर फेरना, ये सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम है। तो उसके दो फ़ायदे हैं। पहला फ़ायदा क्या है? नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसहबिहि वसल्लम की सुन्नत पर अमल होगा। नंबर दो, हम हर बुराई, आफत, शर, मुसीबत और अजियत, तकलीफ़ से दूर रहेंगे। तो आपने इस पर ज़रूर अमल करना है ताकि हमारी दुनिया भी अच्छी हो और हमारी आखिरत भी अच्छी हो। उसके बाद सूरत का मज़मून, ताकि जब आप सूरत पढ़ें, सूरत अन-नास की तिलावत करें, तो आपके जहन में एक नक्शा मौजूद हो, आपको ये मालूम हो कि इस सूरत में कौन कौन सी अहम बातें मौजूद हैं। तो सबसे पहली अहम बात की तरफ चलते हैं। देखिए, सूरत अन-नास, इस सूरत का नाम है। लफ्ज़ अन्नास का माना है लोग। क्या माना है? लोग। और इस सूरत में अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान हुई हैं। कितनी सिफात? 3 सिफात बयान हुई हैं। वो कौन सी? देखें, कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, रब, मलिकिन नास, मलिक, और इलाहिन नास, इलाह। अल्लाह ताला की 3 सिफात बयान हुई हैं, रब, मलिक और इलाह। ये 3 अल्लाह ताला की सिफात हैं कि वो हमारा रब भी है, हमारा मलिक भी है और हमारा इलाह भी है। और ये 3 सिफात बयान करके एक चीज़ से अल्लाह ताला की पनाह मांगी गई है, और वो है शैतान के वसवसा डालने से। याद रखिए प्यारे बच्चों कि शैतान हमारा दुश्मन है, शैतान हमारा खुला दुश्मन है। कुरान ने फरमाया अदुव्वुम मुबीन, खुल्लम खुल्ला दुश्मन, यानी वो दुश्मन नहीं जो छुप कर वार करता है, छुपा हुआ होता है, बल्कि वाज़े और बिल्कुल खुला हमारा दुश्मन है। तो शैतान हमारा दुश्मन है, वो हमारे दिलों में वसवसे डालता है, दूसरों के ख़िलाफ़, दूसरों के बारे में, दूसरों की बुरी बातें हमारे दिल में डालना, उनके बारे में नफ़रत हमारे दिल में डालना, वसवसे डालना, औरों की बुराई हमारे दिल में डालना। और ये वो एक बार नहीं करता, बल्कि सुबह शाम करता है, बार बार करता है। एक बार कोशिश करता है, नाकाम होता है, फिर कोशिश करता है, फिर नाकाम होता है। तो इसलिए उसको कहा वमिन शर्रिल वसवासिल खन्नास। वो क्या है? वसवसे डालने वाला, और ऐसा वसवास और ऐसा वसवसे डालने वाला है कि जो कि खन्नास है। क्या मतलब? बार बार कोशिश करता है, बार बार कोशिश करता है। तो आपने बार बार इस सूरत की तिलावत करनी है ताकि हम उस शैतान से, जो कि वसवास भी है और खन्नास भी है, हम उसके वसवसों से और उसके शर से हम अल्लाह ताला की पनाह में आ जाएं। और वो अल्लाह ताला कि जिसकी 3 अजीम सिफात इस सूरत में बयान हुई हैं कि वो रब्बिन नास, मलिकिन नास, इलाहिन नास है। हम उससे उसकी पनाह मांगते हैं शैतान से, जो कि वसवसे डालने वाला है हमारे दिलों में। ये था इस सूरत का एक आसान और मुख्तसर सा मजमून और उसका तारुफ। अब हम चलते हैं और इसी चीज़ को यहाँ पर समझते हैं। देखें, हम अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं किस चीज़ से? वसवसों से। और ये वसवसे कौन हमारे दिलों में डालता है? नंबर 1 जिन, नंबर 2 इंसान। वो जिन और वो इंसान जो हमारे दिलों में वसवसे डालते हैं, हम उनसे भी अल्लाह ताला की पनाह मांगते हैं, इसलिए कि सिर्फ अल्लाह ताला ही हमारी मदद कर सकता है, वो हमें इनके शर से महफूज रख सकता है। अब आगे चलते हैं, और आपकी किताब में मौजूद एक बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन मौजूद है। जिस तरह कि हमने ये पढ़ा कि कुरान मजीद में 2 किस्म की सूरतें हैं, नंबर 1 मक्की सूरतें और नंबर 2 मदनी सूरतें। और हमने आपको ये भी बताया था कि मक्की सूरतें वो हैं जो कि हिजरत से पहले नाजिल हुई हों, और मदनी सूरतें वो हैं जो हिजरत के बाद नाजिल हुई हों। तो यहाँ पर आपके सामने मालूमात मौजूद हैं कि मक्की सूरतें कितनी हैं? 86, और मदनी सूरतें कितनी हैं? 28। और जब मक्की और मदनी सूरतें मिल जाती हैं तो कुल सूरतों की तादाद है 114। ये आपने याद रखना है, और आपने अपने वालिदैन को भी बताना है कि मक्की सूरतें ज़्यादा हैं, चूँकि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा अरसा रहे, और मदनी सूरतें कम हैं, इसलिए कि वहाँ पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कम अरसा रहे, इसलिए मक्की सूरतें ज़्यादा यानी 86 हैं, और मदनी सूरतें कम यानी बिल्कुल 28 हैं। और ये कुल 86 और 28 को जब हम जमा करते हैं तो उसका जवाब आता है 114। और उसके बाद हम चलते हैं सूरत अन-नास के बारे में, जो किताब में मालूमात मौजूद हैं वो पढ़ते हैं।
سب سے پہلے دیکھیے اپنی کتاب میں، سب سے پہلے اس کے بارے میں موجود ہے کہ سورۃ الناس مکی صورت ہے۔ سب سے پہلی بات ہم نے کیا سیکھی کہ سورۃ الناس مکی صورت ہے، یعنی مکہ میں نازل ہوئی ہے۔ نمبر 2، اس صورت میں ایک رکوع موجود ہے، اور نمبر 3، اس میں 6 آیات ہیں۔ کتنی آیات ہیں؟ 6 آیات۔ اور سب سے اہم بات، یہ قرآن مجید کی آخری صورت ہے، یعنی صورت نمبر 114 ہے۔ اور یہ 4 اہم باتیں جو کہ اس صورت کے بارے میں ہم نے آپ کو بتائیں کہ یہ مکی صورت ہے، اس میں ایک رکوع ہے، اس میں 6 آیات ہیں، اور یہ قرآن مجید کی سب سے آخری صورت ہے جو کہ سب سے آخر میں موجود ہے قرآن مجید میں۔ اب ہم چلتے ہیں، تو باوضو ہو کر، باادب ہو کر آپ نے اپنی کتاب کو پکڑنا ہے، اور مل کر ہم اس کی صورت کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل اعوذ برب الناس، ملک الناس، الہ الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس، صدق اللہ العظیم۔ تو بچوں، آپ نے سورۃ الناس کی تلاوت سنی، آپ نے اس میں غور کرنا ہے کہ آپ نے سین اور صاد کی آواز میں فرق کرنا ہے۔ مثال کے طور پر الذی یوسوسو، یہاں پر آپ نے سین باریک پڑھنا ہے، لیکن جب ہم بولیں گے فی صدور الناس تو یہاں پر ہم نے صاد کو موٹا یعنی پر پڑھنا ہے، تاکہ سین اور صاد کی آواز میں فرق واضح ہو۔ دیکھیں، الذی یوسوسو فی صدور الناس، فی صدور الناس، اس کو صدور الناس نہیں بولنا تاکہ سین کی آواز نہ آئے۔ اسی طرح آپ نے الہ الناس میں اور جہاں جہاں پر غنہ ہوتا ہے وہاں پر آپ نے غنہ بھی ضرور کرنا ہے، اور اسی طرح پیارے انداز سے اور تجوید کے ساتھ آپ نے اس کی تلاوت کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اپنے سرگرمی کی جانب۔ اساتذہ کرام طلبہ کو 2-2 کے جوڑوں میں تقسیم کریں، اور ہر طالب علم باری باری ایک دوسرے کو سورۃ الناس سنائے۔ معلم یا معلمہ نگرانی کریں کہ آیا طلبہ درست تلفظ سے تلاوت کر رہے ہیں یا نہیں۔ تو اساتذہ کرام اس ویڈیو کو یہیں پر روک دیں اور طلبہ کو 2 حصوں میں تقسیم کر دیں، اور اگر وہ چاہتے ہیں کہ یہی تلاوت 1-2 مرتبہ دوبارہ سنا دیں اور بچے اس کے ساتھ ساتھ تلاوت کریں تو وہ ایسا بھی کر سکتے ہیں۔ جیسے ہی یہ سرگرمی آپ بچوں سے کروا لیں، ہم اس ویڈیو کو آگے لے کر چلتے ہیں۔ جی، تو آج جیسا کہ آپ نے ایک دوسرے کو سورۃ الناس درست انداز سے سنائی، آپ نے اسی طرح درست انداز سے اس کی تلاوت گھر جا کر بھی کرنی ہے، والدین کو بھی سنانی ہے اور ان سے بھی سننی ہے، تاکہ وہ بھی ثواب سے محروم نہ رہیں۔ اس لیے کہ ہم نے اپنے پہلے سبق میں پڑھا تھا کہ ایک ایک حرف پر 10 نیکیاں ہیں، تو آپ ان نیکیوں سے قطعاً خود بھی محروم نہ ہو اور اپنے والدین کو بھی محروم نہ کریں۔ اب ہم چلتے ہیں اپنی کتاب کی جانب۔ کتاب میں آپ کی 2 سرگرمیاں موجود ہیں، نمبر 1 اور نمبر 3۔ یہ آپ نے اپنی جماعت میں کروانی ہے، اور جماعت میں ہر روز مذکورہ صورتوں میں سے کسی ایک صورت کی تلاوت بچوں سے ضرور کروایا کریں، اور اپنے ہر پہلے سبق، پہلے لیکچر کا آغاز
تلاوت قرآن مجید ہی سے کروایا کریں، اور یہ مختلف بچوں سے کروائیں تاکہ ہر بچے میں تلاوت کرنے کا ذوق اور شوق پیدا ہو۔ اور نمبر 3 جو ہے وہ طلبہ کی قرات کی درستی کے لیے کسی معروف قاری صاحب کی آواز میں قرات طلبہ کو بار بار سنائی جائے، مختلف قراء حضرات کی تلاوت بچوں کو سنائیں تاکہ وہ ان تلاوتوں کو سن کر ان میں بھی شوق بیدار ہو اور وہ بھی اسی طرح اچھے انداز سے تلاوت کر سکیں۔ اسی سرگرمی میں سے جو نمبر 2 ہے وہ ہم گھر کے کام کی صورت میں بچوں آپ کو دے رہے ہیں، اور وہ کیا ہے کہ مذکورہ صورتوں میں سے کوئی ایک صورت رات سونے سے پہلے والدین کو سنائیں اور ڈائری بنا کر اس میں اندراج کریں کہ اس ماہ کس دن آپ نے کون سی صورت سنائی ہے، یعنی وہ 4 صورتیں جو آپ نے ابھی تک پڑھی ہیں آپ نے ایک ڈائری بنانی ہے، ہر روز تاریخ لکھنی ہے کہ اس رات میں نے اپنے والدین کو یہ صورت سنائی، اور والدین سے آپ نے دستخط بھی کروانے ہیں، اور پورے ماہ کی یا ایک ہفتے کی اگر آپ چاہیں تو ایک ہفتے کی بنا لیں، ایک ہفتے کی ڈائری کا اندراج کروا کر آپ نے اپنے اساتذہ کو یہ ڈائری دکھانی ہے کہ آپ نے اس ہفتے کون سی رات سونے سے پہلے کون سی صورت کی تلاوت والدین کے سامنے کی اور انہوں نے آپ سے وہ سنی۔ اب ہم چلتے ہیں اعادہ، اور جلدی سے وہ معلومات جو ہم نے آپ کو بتائی اور ہم نے سیکھی وہ آپ سے پوچھتے ہیں تاکہ آپ کے ذہن میں وہ معلومات دوبارہ سے تازہ ہو جائیں اور آپ کو کبھی وہ معلومات نہ بھولیں۔ پہلا سوال کیا ہے؟ ناس کا معنی کیا ہے؟ ناس کا معنی کیا ہے؟ جیسے کہ ہم نے بتایا تھا کہ سورۃ الناس اس سورت کا نام ہے، اور ناس کا معنی ہے لوگ، ناس کا معنی ہے لوگ۔ سوال نمبر 2 ہے معوذتین میں کتنی اور کون کون سی صورتیں شامل ہیں؟ یہ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ معوذتین میں 2 صورتیں شامل ہیں، ایک ہے سورۃ الفلق اور ایک ہے سورۃ الناس۔ اور سوال نمبر 3 ہے ہمارا سورۃ الناس کے رکوع اور آیات کے بارے میں بتائیں۔ یہ ہم نے آپ کو بتایا، ہم نے 4 باتیں آپ کو بتائی تھی۔ نمبر 1 سورۃ الناس مکی صورت ہے، نمبر 2 اس میں ایک رکوع ہے، نمبر 3 اس میں 6 آیات ہیں، اور نمبر 4 یہ آخری صورت ہے قرآن مجید کی، اور ہم نے اس کے بعد آپ کے سامنے تلاوت بھی کی۔ تو یہ معلومات آپ نے اچھی طرح ذہن نشین کرنی ہے۔ اب ہم چلتے ہیں اختتام کی جانب اور اپنے سبق کو ریپ اپ کرتے ہیں، اور جیسے کہ ہم نے آج سورۃ الناس پڑھی، کل ہم ایک نیا سبق شروع کریں گے، سبق 1.2، اور اس میں 2 صورتیں ہم آپ کے سامنے رکھیں گے، ایک ہے سورۃ الکوثر اور ایک ہے سورۃ الاخلاص، جس کو ہم حفظ کریں گے انشاءاللہ اور مل کر زبانی یاد کریں گے انشاءاللہ۔ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی، لیکن اس سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی PPT، اس کا لیسن پلان اساتذہ کے لیے یا والدین کے لیے، اور اس سبق سے متعلق ایک ورک شیٹ آپ کے ویڈیو لنک میں موجود ہے، وہاں سے آپ ڈاؤن لوڈ کریں اور اس ورک شیٹ کو آپ نے ضرور حل کرنا ہے۔ انشاءاللہ اگلے سبق میں پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔